رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ العلی العلیٰ والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی خلفائہ اولی الصدق والصفاء خصوصاً علی باب مدینۃ العلم والحکمت والہدیٰ وعلی جمیع الآل ذوی المجد والعلا وعلی سائر الاصحاب التقى والنقى وعلی جمیع الآل وعلی من اتبعہم بإحسان الی یوم الجزاء اما بعد۔ نور قرآن کے ساتھ طاہر بخاری ایک مرتبہ پھر آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، قرآن پاک تمام علوم کا سرچشمہ ہے، اور اہل بیت نبوت میں ایک ہستی ایسی ہے جنہوں نے قرآن پاک کے ایک ایک لفظ اور ایک ایک آیت کو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھا، اور آپ نے فرمایا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تم سے دور ہو جاؤں، اور مجھ سے سوال کرو، خدا کی قسم میں تمہارے ہر سوال کا جواب دوں گا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں قرآن پاک کی ہر آیت کے معنی اور مفاہیم جانتا ہوں، اور ہر آیت کے شان نزول کو جانتا ہوں، اور یہ جانتا ہوں کہ وہ کب اور کس حالت میں نازل ہوئی، دن کے اجالے میں یا شب کی تنہائی میں، ہموار راستے پر چلتے ہوئے یا پہاڑی سے اترتے ہوئے۔ نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ اس کے سینے کو علوم و معارف سے منور فرما دے۔ باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جن کا آج یوم شہادت ہے، اور اس موقع پر آپ کے نور نظر لخت جگر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسن المجتبیٰ نے فرمایا تھا کہ لوگوں، آج ایک ایسی ہستی تم سے جدا ہو گئی جن کے علم و فضل کو نہ تم سے پہلے کوئی پا سکے اور نہ تمہارے بعد کوئی پا سکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا علم دے کر ان کو جس مارکے پر بھی روانہ کیا، وہ سرخ رو ہو کر واپس لوٹے، اور دنیا سے جاتے ہوئے انہوں نے اپنے پیچھے کوئی زر و جواہر نہیں بلکہ علوم و معارف کے خزینے چھوڑے۔ اقبال نے کہا تھا کہ مسلم اول شاہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی۔ باب مدینۃ العلم امام المشارق والمغارب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کرتے ہوئے آج 21ویں رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج 21ویں پارے کے مضامین ہمارے زیر مطالعہ ہیں، اور جس میں بطور خاص سورہ عنکبوت، الروم، لقمان اور سورہ سجدہ، اس کے چیدہ چیدہ مضامین سے ہم اکتساب فیض کریں گے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، تلاوت فرمائیں اس کتاب کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف۔ اس سے قبل کہ میں مہانوں کے تعارف کی طرف پڑھوں، میں آج کا اسم مبارک آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ الحفیظ، سب سے بڑھ کر نگہبانی کرنے والا۔ اس اسم مبارک کو پڑھنے والا اپنی اور دیگر مخلوقات کی حفاظت کا باعث بنتا ہے۔ آج کے ہمارے پہلے مہمان ہمیشہ کی طرح مفتی محمد فاروق القادری صاحب، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کو ہمیشہ کی طرح آج پھر خوش آمدید۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ ہمارے دوسرے مہمان پروفیسر سعید احمد خان، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید۔ شکراً۔ آپ بزرگوں کی یاد بھی ہیں اور ہمارے لیے نشان راہ بھی ہیں۔ اور حمد کے لیے آج ہمارے پاس موجود ہیں قاری محمد انعام، السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، سورہ لقمان، میں چاہوں گا کہ اس کے مضامین کا آپ ایک اجمالی تعارف پیش کر دیں، اور پھر چیدہ چیدہ مضامین جو ہیں اس کے، اس حوالے سے بھی آپ سے ہم اور پروفیسر صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ کسی شخصیت کے نام سے موسوم ہے۔ سبحان اللہ۔
سورہ لقمان میں چونکہ حضرت لقمان حکیم جو بڑی معروف شخصیت ہیں، تاریخی شخصیت ہیں، مذہبی شخصیت ہیں، ایک انقلابی شخصیت ہے، سبحان اللہ، تو ان کی گراں قدر پر از حکمت تعلیمات نے معاشرے اور سوسائٹی میں روح پرور انقلاب برپا کیا، تو ان کی حکمت اور دانائی پر مشتمل اپنی اولاد کے لیے بالخصوص جو نصیحتیں تھیں وہ اس صورت کا خاص ایک باب ہے، ایک خاص عنوان ہے، خاص مضمون ہے۔ تو اس بنا پر اس صورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ یہ صورت پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ نے بطور امتحان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ فرمائیے کہ حضرت لقمان کون تھے اور انہوں نے اپنی اولاد کو کیا وصیت اور نصیحت کی تھی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام پر سورہ لقمان یہ نازل فرمایا۔ کفار مکہ نے سوال کیا؟ جی، مشرکین مکہ نے۔ سورہ لقمان مکہ مکرمہ میں اتری لیکن اس کی 3 آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ علماء کا تقریباً اتفاق ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر ولی تھے۔ بعض محققین کی تحقیق کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد تھے، بھائی تھے، اور دیگر بعض مفسرین نے بھی ان کے رشتے بیان کیے ہیں۔ تقریباً 1000 سال انہوں نے عمر پائی۔ 1000 سال؟ جی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا۔ بنی اسرائیل کے آپ قاضی بھی تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے اظہار نبوت سے قبل وہاں پر فتویٰ آپ ہی جاری فرماتے تھے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ بھی آپ ہی کیا کرتے تھے۔ لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے تو آپ نے پھر فتویٰ جاری کرنا بند کر دیا اور خود بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے تابع فرمان ہو گئے۔ یہ علاقہ ایریا کون سا تھا ان کا؟ یہ علاقہ مصر کا علاقہ مصر کا جو کہلاتا ہے، جہاں آپ داؤد علیہ السلام کے ماتحت تھے، مصر اور شام کا علاقہ۔ حضرت لقمان علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکمت کے درمیان اختیار دیا تھا کہ آپ کیا لینا چاہتے ہیں، تو آپ نے عرض کی تھی مالک مجھے حکمت اور دانائی عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کو حکمت اور دانائی عطا فرما دی۔ حکمت ایک ایسا نور ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہر شے بندے کے سامنے روشن ہوتی ہے اور اس کے منہ سے درست اور صحیح بات نکلتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ نور آپ کو عطا فرمایا۔ آپ نے اپنی اولاد کو بہت ساری نصیحتیں کیں اور اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت سی حکیمانہ باتیں ہماری دیگر کتب کے اندر موجود ہیں۔ سورہ لقمان کے اندر بطور خاص اللہ تعالیٰ نے آغاز میں ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن اتارا، اس قرآن کو معجزہ دائمی قرار دے کر آپ کی حقانیت اور آپ کے وجود کی سچائی اور آپ کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کی، اور اس کے بعد توحید پر دلائل عطا فرمائے اور اپنے قدرت کے جو مختلف شاہکار ہیں کائنات میں وہ ذکر کر کے اپنی ذات کی زبردست طاقت کو بھی بیان فرمایا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ یہ بندے کے ضمیر پر بھی دستک دیتا ہے تاکہ بندے کے عقائد کی بھی درستگی ہو اور اس کے اعمال کی بھی اصلاح ہو۔ رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔ آپ اس صورت کے حوالے سے اور بالخصوص جو لہو الحدیث اس اصطلاح کے ذیل میں آپ ہمیں کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً و مسلیاً و مسلما۔
ڈاکٹر صاحب، قرآن کریم اقلیم رسالت، کشور نبوت، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو نصیب ہوا ہے، اس کی ایک ایک آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انقلاب کی وہ راہ ہمیں دی ہے کہ اگر اس پر ہم چلیں تو ہماری دنیا و آخرت سنور سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو کتاب لائے، اس ضمن میں بنیادی طور پر یہ بات میں ضرور عرض کروں گا کہ عرب میں فصاحت و بلاغت کا بڑا واہ، بہت چرچا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک شاعر تھا لبید ابن ربیعہ، جس کے بارے میں اہل عرب کہا کرتے تھے کہ جو کچھ وہ کہے اکتبوہا علی الحناجر ولو بالخناجر، اسے اپنی گردنوں پر لکھ لو، چاہے تمہیں خنجر سے ہی کیوں نہ لکھنا پڑے۔ واہ واہ۔ اس شاعر نے جب پہلی بار قرآن کریم کو سنا تو بے اختیار پکار اٹھا کہ واللہ ان لہ لحلاوہ، سبحان اللہ۔ واللہ ان علیہ لطراوہ، واللہ ان اعلاہ لمثمر، واہ، سبحان اللہ، ان اسفلہ لمغدق۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کا ظاہر پھلوں سے لدا اتنے مضامین ہیں کہ ان کی وسعت کو سمیٹنا کسی کے بس بات نہیں۔ ایک آیہ کریمہ اگر ہم لے کر بیٹھیں، صبح سے لے کر شام تک اس کے مطالب بیان کرتے رہیں تو ہم اس کا حق ادا نہ کر پائیں گے۔ سیدنا حضرت لقمان علیہ السلام کے حوالے سے جو بات آپ نے پوچھی، اس ضمن میں بنیادی طور پر ایک بات میں عرض کروں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، سبحان اللہ، سبحان ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب اس آیہ کریمہ کی روشنی میں ہم دیکھیں تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ مَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، سبحان اللہ۔ جسے دانائی ملی اسے خیر کثیر ملی، اور حضرت لقمان کو حکمت ملی، مگر ہم اہل ایمان کس قدر خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ان کا امتی ہونے کا اعزاز ملا جو حکمت بانٹنے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنہیں حکمت ملی انہیں خیر کثیر ملی، جو حکمت تقسیم کر رہے ہیں ان کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا۔ بلاول حدیث کی آیت کریمہ کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ اہل عرب چونکہ بغض میں، حسد میں، تعصب میں، کینے میں انتہا کو جا چکے تھے، وہ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی بات کو سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ ان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ یہ تھا کہ یہ قرآن کسی طرح لوگوں کے کانوں میں نہ پہنچے۔ اسی لیے کہا کرتے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اس کو مت سنو، شور مچاؤ، سیٹیاں بجاؤ، تالیاں پیٹو۔ اب ایسے میں رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری استقامت اور اولو العزمی کے ساتھ آپ ان کے سامنے یہ پیش کر رہے ہیں، تو مکہ کا ایک شخص تھا نضر بن حارث، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ وہ تجارت کی غرض سے دوسرے ملکوں میں جاتا۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا علاقہ علماء نے سوڈان بتایا ہے، کیونکہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد علماء نے، محدثین نے، صحابہ اکرام کی بدولت ہم تک پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوڈانیوں سے دوستی رکھو، ان میں 4 سردار ہیں۔ واہ۔ ایک حضرت لقمان، ایک حضرت نجاشی، ایک حضرت بلال، ایک حضرت مہجہ۔ ایک اور روایت ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سوڈانیوں کو جنتیوں کے سرداروں میں شمار کیا۔ واہ۔ ان میں ایک حضرت لقمان، حضرت نجاشی اور حضرت بلال کا نام آتا ہے۔ تو آپ چونکہ حکمت اور دانائی کی باتیں لوگوں تک پہنچاتے، اور بلکہ اپنے بیٹے انم یا اشکم کو ایک دن فرمانے لگے کہ میں نے بڑے بڑے وزنی پتھر اٹھائے ہیں، بڑی بڑی بھاری چیزیں اٹھائی ہیں، لیکن میں نے برے پڑوسی سے بڑھ کر کوئی وزن نہیں اٹھایا۔ واہ واہ۔ اسی لیے عربی میں کہا جاتا ہے کہ اطلب الجار قبل الدار، گھر سے پہلے پڑوسی کو تلاش کرو۔ واہ۔
تو اس سورہ لقمان کے حوالے سے وہ جو میں یشتری لاول حدیث میں اصلاح طلب پہلو ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ کہ نضر بن حارث جا کر قصے کہانیوں کی کتابیں لاتا، قرآن پاک کے فیوز و برکات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. جی ہاں، آ کر بیٹھ جاتا اور کہتا لوگوں کو جمع کر کے کہ محمد بن عبداللہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ فداہ امی و ابی، وہ تو تمہیں پہلی قوموں کے عذاب کے واقعات سناتے ہیں، یہ دیکھو میں کتنے خوبصورت واقعات لایا ہوں. تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں یہ آیہ مبارکہ نازل فرمائی اور اس کے متعلق فرمایا کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کس طرح کی باتیں خرید کر لاتا ہے. ایک طرف نور ہے، واہ، ہر آیہ کریمہ کی روشنی میں آپ دیکھیں کہ ہدایت، رحمت اور شفا کے خزانے لٹائے جا رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں فضولیات، لغویات پر مبنی، جنسی تعلقات کو استوار کرنے والے، دیگر بےہودگی کی طرف لے جانے والے واقعات کو لا کر وہ ان کو کتابیں دیتا کہ ان کو پڑھو. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے فتنے سے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کی حقیقت ہمارے سامنے رکھ دی. مفتی صاحب، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، لقمان، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیں آیت 13 سے 19 تک، میں چاہوں گا کہ آپ اس پر. جی ڈاکٹر صاحب، میں گفتگو کرنے سے قبل حضرت لقمان حکیم کا یہ قول سنا دوں. میں آج کی گفتگو میں ان کے کچھ چند ایک اقوال بھی سناتا رہوں گا تاکہ ناظرین ان کی نصیحت یہ جو قرآن پاک میں ہیں یہ بھی تو ان کے اقوال ہی ہیں. بالکل ان کے اقوال نقل اللہ تعالیٰ نے حکایت فرمائے ہیں. حضرت لقمان کا ایک قول یہ بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کر رہے ہیں، کسی شخص نے حضرت لقمان کو بکریاں چراتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ آپ تو بکریاں چراتے ہیں، تو آپ کو یہ حکمت اور دانائی کیسے ملی؟ تو حضرت لقمان فرمانے لگے میں نے 3 کام کیے ہیں. ایک پہلا کام یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ سچ بولا ہے. دوسرا کام یعنی میں نے ایمانداری، امانت داری ہمیشہ ملحوظ رکھی ہے. اور تیسری بات یہ کہ میں فضول بات نہیں کرتا، ہر وقت میں اپنی زبان سے بولتا ہی نہیں رہتا بلکہ میں صرف ضروری بات کرتا ہوں. تو یہ 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مجھے حکمت اور دانائی ملی ہے. اولاد کی تربیت میں یہ جو آیت نمبر 13 سے آگے ہمارا سلسلہ کلام اللہ تعالیٰ شروع فرما رہا ہے، اس میں اولاد کی تربیت میں 4 اصول دیے گئے ہیں. یہ 4 اصول ہیں جن کے تحت اولاد کی تربیت کرنی. سب سے پہلے اولاد کے عقائد کی درستگی ہے. سبحان اللہ. کہ اس میں کوئی غلط نظریہ، غلط عقیدہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ بنیاد ہے. اگر بنیاد ہی ایسی ناپائیدار ہے تو جو اس پر اعمال کی عمارت کھڑی ہوگی وہ بھی دھڑام کر کے گر جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد نمبر آتا ہے ظاہری اعمال کی اصلاح. یہ بھی انسان کی شخصیت کی تعمیر میں بہت بڑا بنیادی سبب ہے، بنیادی حصہ ہے. اور تیسری چیز ہے اولاد کی باطنی اصلاح. سبحان اللہ. کیونکہ اگر باطن روشن نہیں تو محض ظاہری اعمال سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. سبحان اللہ. اور چوتھی چیز ہے اخلاقیات کی تعمیر. ان 4 اصولوں کی بنیاد پر حضرت لقمان کے یہ اقوال ہیں. آئیے اب ہم غور کرتے ہیں. سب سے پہلے عقائد کی درستگی کرتے ہوئے فرمایا وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. تمہارا معبود، تمہارا مسجود، تمہارا مطلوب، تمہاری عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہو. تم نے اللہ کی الوہیت میں، اس کی معبودیت میں کسی کو شریک نہیں کرنا. دوسری اب ارشاد ہو رہا ہے یا بنی انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ. اے میرے بیٹے اگر تم ہو رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی برائی ہو، اور وہ رائی کے دانے کے برابر جو برائی ہے وہ بڑی سی چٹان کے اندر چھپی ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین کے کسی بھی گوشے میں ہو، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا اور پھر اس کے مطابق حساب کیا جائے گا. یہ بہت اہم تربیت تھی
تاکہ کوئی شخص معمولی سے بھی عمل کو معمولی گناہ سمجھ کر نہ لے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اولاد کی تربیت میں یہ بڑا اہم تھا کہ معمولی سی بھی برائی وہ نہ کریں، اور ان کی رفاقتوں اور ان کی صحبتوں، ان پر بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ نظر رکھیں۔ تاکہ آج ہم بالکل اس سے لا تعلق ہو گئے ہیں، لا تعلق ہو گئے ہیں۔ ان بچوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ معمولی سی برائی کی طرف ہی، کیونکہ یہ معمولی سی برائی ایک سیڑھی ہے، کل یہ بڑی برائی کی طرف انسان کو پش کرتی ہے اور وہ بڑا بھی برا کام کر لیتا ہے۔ بلکہ حضرت حارث محاسبی رضی اللہ تعالیٰ کا قول امام ابو القاسم القشیری لکھتے ہیں کہ ایک آدمی گلے میں جب وہ تولتا تھا تو اس کے ترازو کے اندر مٹی جم گئی تھی، اس نے مٹی صاف نہیں کی، تو وہ اب جب تولتا تو ظاہری بات ہے جتنا حصہ مٹی کا تھا معمولی سا ہوگا حصہ، اتنا حصہ غلہ کم جاتا تھا۔ تو اس شخص کی اسی بات پر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پکڑ کر لی اور اس کے لیے عذاب الہی کا آرڈر جاری ہو گیا۔ تیسری بات، یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، اے میرے بیٹے تم نماز قائم رکھنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہاں بڑی اہم ترتیب ہے، سب سے پہلے فرمایا نماز قائم کرو، اس کے بعد دوسروں کو برائی سے روکو۔ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ انسان پہلے خود کامل ہو اور پھر دوسروں کو کمال کی طرف دعوت دے، سبحان اللہ، تب اس کی دعوت و تبلیغ میں اثر بھی ہوگا اور لوگ اس کی بات سن کر عمل کی طرف بھی راغب ہوں گے۔ تو یہ بڑا اہم ہے کہ نہ صرف اپنی ذات کو کمال کی طرف لے کر جانا ہے، دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا اور دوسروں کو برائی سے ہٹا کر حکمت اور تدبیر کے آئینے میں، لیکن اس حکمت کا اور آغاز تدبیر کی روشنی میں اپنی اصلاح سے، اپنی ذات سے کرنا ہے اس کا آغاز۔ پھر ارشاد فرمایا ان ذالک من عزم الامور، یہ بے شک بڑی ہمت والے کاموں میں سے ہے، یہ اصل میں مردانہ اور ہمت والے جو کام ہیں ان میں سے یہ کام ہے۔ جو چوتھی نصیحت ہے، ارشاد فرمایا ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں سے تکبر کے ساتھ اپنا چہرہ نہ پھیرنا، کسی کو حقیر اور کم تر سمجھ کر، بلکہ حدیث شریف میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے تو وہاں بہت سارے حاجت مند، ضرورت مند، غریب لوگ جمع ہوتے اور کچھ قبائل کے سردار بھی ملنے آئے ہوئے ہوتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان غریبوں اور ان حاجت مندوں کی طرف توجہ فرماتے، ان کی درخواستیں سن کر ان کے لیے تدبیر فرما کر پھر آپ قبائل کے سرداروں سے ملاقات فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چلنا، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی اکڑنے والے متکبر کو پسند نہیں پروفیسر کرتا۔ صاحب یہ جتنی یہاں فرمودات ہیں، اگر ہم آج اپنی سوسائٹی کا انفرادی اور اجتماعی سطح پر جائزہ لیں تو شرک کے حوالے سے تو میں نے آپ جیسے بزرگوں سے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مجھے اس بات کا اب شائبہ نہیں کہ ان میں شرک آئے، اور باقی جو چیزیں ہیں جس میں اکڑ کے چلنا ہے، نماز میں کوتاہی ہے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہم اعراض برتتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس حوالے سے ہم میں بڑی کجی اور کوتاہی پائی جاتی ہے۔ انسان کی معاشرتی زندگی کو اعتدال پر لانے کے لیے یہ خوبصورت اصول حضرت لقمان کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا جا رہا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو جو بات تعلیم دے رہے ہیں شرک کے بعد، وہ یہ ہے کہ نماز قائم کر۔ اب آپ دیکھیں کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز کی طرف کتنی توجہ دلائی ہے کہ یہ دین کا ستون ہے، سبحان اللہ، یہ گر گیا دین گر گیا۔ سبحان اللہ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز صرف ہماری روح کی غذا ہی نہیں، ہماری معاشرتی اقدار کو اجاگر کرنے میں اس کا بنیادی کردار ہے۔ رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن
قلبي قرآن واسق حياتي. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. باب مدینۃ العلم. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو مشقت میں رکھا ہے، لیکن لوگ اسے آسانی اور آسودگی میں ڈھونڈتے ہیں. اور اسی تسلسل میں آپ نے فرمایا کہ اگر محض خواہش کی بنا پر لوگ عالم بنتے تو اس دنیا میں کوئی جاہل نہ رہتا. نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودا خام خون جگر کے بغیر. راتوں کی نیندیں تج کرنا پڑتی ہیں، تب کہیں جا کر انسان علوم کی منزل کو سر کرتا ہے. آج ہم 21ویں پارے کے مضامین سے اکتساب فیض کر رہے ہیں، اور سورہ لقمان اور اس میں پھر حضرت لقمان کے فرمودات. باتیں تو بہت لمبی ہیں جناب، وقت بہت کم ہے. میں چاہوں گا کہ آپ ترجمہ اور پھر بہت مختصر سا اس کا اپنا تبصرہ دیں. حضرت سے پروفیسر صاحب سے بات پوچھ رہے تھے شرک کے حوالے سے. جی. بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، کہ مجھے اللہ کی قسم ہے میری امت میرے بعد شرک نہیں کر سکتی. تو اس معاملے میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے. خصوصی طور پر عوام الناس کو تو بالکل ہی کسی پر اس طرح کا فتویٰ نہیں داغنا چاہیے، کیونکہ فرقہ وارانہ تصادم بد امنی اور دہشت گردی پیدا کرتا ہے. اچھا، میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب بعض اوقات ہمیں اصطلاحات کی فہم بھی پوری طرح نہیں ہوتی اور ہم خواہ یہ علماء کے ذمہ ہے یہ بات کہ وہ کسی چیز کے بارے میں. ہم مزارات پہ جاتے ہیں، وہاں جا کر سب سے پہلے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں قل هو اللہ احد. لیکن جو اعتراض آتا ہے کہ جی یہ مزارات پہ جا کر شرک کرتے ہیں. یہ چونکہ پوری فہم نہیں ہوتی، اس لیے یہ کام دینی علوم سے آشنا مدبر علماء کے ذمہ ہی ہے کہ وہ کسی مسئلے کے بارے میں آج جو ذمہ داری ہے پروفیسر صاحب نے بھی محراب و منبر پہ ڈالی ہے، اور آپ تو آج خود صاحب محراب و منبر ہیں، تو آپ ہی کی طرف سے یہ رہنمائی کا فریضہ جو ہے وہ صحیح معنوں میں ادا کیا جانا چاہیے، اور یقیناً ہوتا بھی ہے. میں چاہوں گا کہ حضرت لقمان کا وہ فرمان جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے اب آخری فرمان ہے، میں عرض کر رہا تھا 4 چیزیں ہیں: عقائد کی درستگی، اعمال ظاہری کی درستگی اور باطنی اعمال کی درستگی، اور آخر میں اخلاقیات کی درستگی کے بارے میں بات ہو رہی. پہلے بات ہوئی تکبر نہیں کرنا، کیونکہ تکبر انسان کی شخصیت کو بالکل داغدار کر دیتا ہے. وہ اتنا رعونت میں بھر جاتا ہے کہ اس کو کوئی انسان نہیں لگتا. وہ ہر چھوٹے بڑے کی احترام سے بالکل غافل ہو جاتا ہے، اس کو انسان کیڑے مکوڑے لگنے لگ پڑتے ہیں. تو تکبر بہت بڑی تباہی ہے کہ انسان کے لیے دنیا و آخرت کی. دوسرا فرمایا کہ وقصد فی مشی کا، اپنی چال درمیانی رکھو، نہ بہت تیز چلیں نہ بہت آہستہ کے مریض لگیں، بلکہ درمیانی چال سے چلیں. اور یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. سبحان اللہ. سرکار کریم علیہ السلام راستے کے درمیان میں نہیں چلتے تھے، بلکہ ایک سائیڈ پر چلا کرتے تھے. اور ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے، خصوصاً اسی طرح اگر راستے میں عورتیں جا رہی ہیں تو ان کے درمیان سے گزرنا بھی منع فرمایا گیا حدیث پاک میں، بلکہ ایک سائیڈ سے چلیں. نمبر 3 یہ کہ نبی پاک علیہ السلام جب راستے سے گزرتے تو اپنی نگاہیں کنٹرول میں رکھتے تھے. ہماری تربیت کے لیے ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے. یہاں تو کوئی گلی میں گزر رہا ہو، ہر گھر میں دروازہ، جس کا دروازہ کھلا ہے جھانکتے ہیں اندر. کوئی قریب سے گاڑی گزر رہی ہے، اس کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے، بڑی سخت وعید ہے. بلکہ فرمایا گیا قریب ہے کہ اس کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی طرح کوئی گاڑی گزر رہی ہو تو پورا اندر کا جائزہ لیں گے. رکشہ گزر رہا ہے تو اندر دیکھیں گے. اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھنا یہ چلنے کے آداب میں سے بڑا اہم ادب ہے. وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو پست رکھنا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک تمام آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے. گویا کہ گدھے کی آواز کا ذکر کر کے چیخ چلا کر بات کرنے والے کو بتایا گیا کہ تم کتنا گھنونا کام کرتے ہو کہ تم اس طرح بات کر رہے ہو جیسے گدھے کی آواز ہوتی ہے. تو اس کو یہ مثال دے کر، یہ تشبیہ دے کر دراصل اونچا بولنے سے پرہیز کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ بڑے آداب سے، وقار سے، درمیانی آواز کے ساتھ، مناسب آواز کے ساتھ گفتگو کی جائے. خصوصاً
جو مالکان ہیں وہ اپنے امپلائیز کے لیے، گھر کے سربراہ اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، بیویاں اپنے شوہروں کے لیے، اولاد اپنے ماں باپ سے، بلکہ ہر ان مسلمان یہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے آواز فرمائی، کو اور بطور کنٹرول خاص کیا۔ یہ کہ جو آپ کے گھر میں آپ کی خدمت پر مامور ہیں ان کے ساتھ جو رویہ ہے جی اس کو مناسب رکھنا، بلکہ شفقت پر مبنی رکھنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس ماہ مبارک میں یہ تاکید فرمائی تھی کہ اپنے زیر دستوں کے کام میں جو تخفیف فرماتا ہے اس پر اللہ کا فضل جو ہے وہ زیادہ عود کر آتا ہے۔ جی پروفیسر صاحب، سورہ سجدہ کے جو مضامین ہیں اس کا ایک اجمالی سا خاکہ آپ پیش فرما دیں۔ سورہ السجدہ، اس کے بارے میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک تو یہ تھا کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ السجدہ اور اس کے بعد سورہ الدہر تلاوت فرماتے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوں یا حضر میں، سونے سے پہلے آپ 2 صورتیں ضرور تلاوت فرماتے، سورہ السجدہ اور سورۃ الملک۔ سبحان اور اللہ۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الملک کے بارے سورہ السجدہ کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ یہ قبر میں اپنے پڑھنے والے کے سامنے جا کر اس پر اپنے پر بچھا دے، سبحان اللہ۔ سبحان اور اللہ۔ نکیرین کو اس سبحان کا جواب دینے کے سوال کرنے کے لیے رکاوٹ یہ بڑی بن اہم بات ہے جو آپ نے فرمائی، سورہ سجدہ اور سورہ ملک آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات سونے سے قبل تلاوت ہر فرماتے تھے، حال میں چاہے آپ سفر میں ہوں یا اپنے گھر پر۔ اور یقیناً یہ اسوہ جو ہے یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے، اور اس سے ہمیں ناظرین ہمیں روشنی حاصل کرنی چاہیے، اور ہم جب یہ دنیا کے مختلف علائق اور مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اور پھر بعض اوقات ہم یہ بھی گلہ کرتے ہیں کہ رات کی نیند اچھی نہیں ہے اور رات مختلف نوعیت کے ڈرونے خواب آتے ہیں، تو کیوں نہ آئیں جب ہم اپنی نیند کا اور رات کا آغاز ہی اچھا نہیں کرتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہمیں پروفیسر صاحب نے رات سونے سے قبل کے حوالے سے معمول بتایا ہے کہ آپ سورہ سجدہ اور سورہ ملک رات سونے سے قبل اس کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔ جی پروفیسر صاحب۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی حروف مقطعات سے فرمایا، سبحان اللہ۔ اور حروف مقطعات قیامت تک آنے والے فصحاء و بلغاء کو دعوت دیتے رہیں گے کہ آؤ کسی میں ہمت ہے تو واہ، قرآن کا مقابلہ واہ کر واہ کے واہ دیکھو۔ واہ واہ۔ کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جبریل امین علیہ السلام ایک مرتبہ حروف مقطعات لاتے ہیں تو وہ ایک حرف پڑھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں علم تو میں جان گیا، سبحان اللہ۔ وہ دوسرا پڑھتے ہیں کہتے ہیں علم تو میں جان گیا۔ سبحان اللہ۔ جب پورے ہو چکے تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا جان گئے، مجھے تو کچھ معلوم نہیں۔ فرمایا کہ یہ میرے اور اللہ کے درمیان اسرار و رموز۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو سورہ سجدہ میں زیادہ زور اس بات کی طرف دیا گیا ہے کہ انسان اللہ کے حضور اپنی حاضری کو ہر حال میں یاد رکھے، سبحان اللہ۔ اور اس میں ملک الموت کا بھی ذکر آیا کہ اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ انسان کی روح کو لے۔ تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ جب اسرائیل علیہ السلام آئے تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ تم یہ بتاؤ کہ جب کسی غیر مسلم کو، کافر کو دنیا سے لے جانے کے لیے جاتے ہو تو اس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہو، اور جب کسی مومن کو، ایماندار کو لے کر جاتے ہو تو اس کے ساتھ تمہارا کیا رویہ ہوتا ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے کہ مومن کی روح نکالنے کے لیے میں کیسے جاتا ہوں، اس کے لیے آپ نے بڑی خوبصورت نوجوان کی شکل بنائی اور فرمایا کہ اس طرح میں سج دھج کر ایمان والے کے پاس وہ جیسے آیا کہ مومن کی روح اس طرح لی جاتی ہے جس طرح آٹے سے بال نکالا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق
حياتي قرآن قلبي قرآن وأسق حياتي قرآن. نور قرآن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آج 21واں روزہ ہے اور 21ویں پارے کے مضامین سے ہم اکتساب فیض کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے قبل سورہ السجدہ اس کے مضامین پر پروفیسر صاحب ہمیں رہنمائی عطا کر رہے تھے. وقت بہت کم ہے لیکن اس پارے اور ان صورتوں کے مضامین جو ہیں وہ بہت پھیلے ہوئے ہیں. آج ہماری ایک اور صورت جس سے ہم نے اکتساب فیض کرنا ہے وہ سورہ احزاب ہے. جی مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ اس کے ظاہر ہے اس میں بہت سے احکام ہیں لیکن بطور خاص یہ بڑی زہار اہم صورت ہے اور لے پالک بچوں کے حوالے سے جو احکام اس صورت میں ہیں. ہم اس میں 2 حکم بیان کر رہے ہیں. ویسے ناظرین کو چاہیے اس صورت کو پورا پڑھیں, اس کے ترجمے اور مضامین کو سمجھیں. بڑی اہم صورت ہے. اس کی آیت نمبر 4 اور 5 میں بڑے اہم 2 حکم ہیں. ایک, مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ جس مرد نے اپنی بیوی کو غصے میں کہہ دیا تو میری ماں ہے, تو وہ عورت حقیقی طور پر اس آدمی کی ماں بن جاتی تھی ان کے معاشرے میں. اگر کسی لے پالک بچے کو بیٹا کہہ دیا تو سمجھتے تھے یہ حقیقی بیٹا بن گیا, میراث میں وارث بھی بن گیا, تو ان کی نفی کے لیے آیات اتری ہیں. بتایا اگر کسی مرد نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو میری ماں کی مثل ہے, تو میری ماں کی برابر ہے, پھر تو زہار کا حکم ہوگا. اس آدمی پر کفارہ لازم ہوگا. جب تک کفارہ ادا نہیں کرتا اس عورت سے استفادہ نہیں کر سکتا. یہ کفارہ کیا ہوگا؟ ایک غلام آزاد, وہ نہیں تو پھر 2 مہینے کے مسلسل روزے. اگر اتنا کمزور ہے یہ نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے. اور اگر اس نے یہ نہیں کہا تو میری ماں کی مثل ہے, بعض لوگ عورت کی باتوں سے تنگ آ کر کہہ دیتے ہیں او میری ماں بس کر. یہ جو لفظ ہیں یہ کہنے سے زہار نہیں ہوتا, لیکن ایسا کہنا مناسب نہیں ہے, یہ غلط ہے, منع کیا گیا ہے. دوسرا, اس سے اگلی آیت نمبر 5 میں ہے ادعوہم لآبائہم, جو بچے گود لیتے ہیں. بعض لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی, وہ بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں, تو یہ بچوں کو اڈاپٹ کرنا جائز ہے. ان کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنا, ان کو پالنا جائز ہے, لیکن 2 احتیاطیں ہیں. ایک احتیاط یہ ہے کہ اس بچے کو اپنا نام نہیں دے سکتے آپ. اس کے برتھ سرٹیفکیٹ میں, اس کے آئی ڈی کارڈ میں, اس کے ڈاکومنٹس میں, اسکول کالج میں, کہیں بھی آپ باپ کے خانے میں اپنا نام نہیں لکھ سکتے. اس کے جو باپ کا نام ہے وہی آئے گا, حقیقی والد کا ہی نام لکھا جائے گا. حدیث شریف میں لعنت کی گئی ہے اس شخص پر جو گود لیے ہوئے بچے کو باپ کے خانے میں اپنا نام دے. ہاں, سرپرست کے طور پر نام دے سکتے ہیں. دوسری احتیاط یہ ہے, اگر آپ نے کوئی بچہ لیا ہے گود میں, اب جب وہ بالغ ہوگا تو آپ کی جو بیوی ہے اس کے ساتھ اس کے پردے کے مسائل شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ نے بچی گود لی ہے, جب وہ بالغہ ہوگی تو اس مرد کے ساتھ اس کا پردہ لازم ہو جائے گا, کیونکہ یہ نامحرم ہے. اس لیے احتیاط یہ ہے جب بچہ گود میں لیں تو جو بیوی ہے یا ان کی بہن ہے وہ اس کو دودھ پلا دیں, تاکہ یہ پھر آپس میں ان کے پردے کا مسئلہ نہیں رہے گا. اور اگر بچی گود میں لی ہے تو مرد کی بہن دودھ پلا دے, یا کوئی محرم عورت مرد کی دودھ پلا دے, تاکہ اس مرد کے ساتھ اس کے پردے والے مسائل. جی پروفیسر سعید خان صاحب, آج کے جو موضوعات اور مضامین ہیں اس پر میں چاہوں گا کہ آپ ایک اجمالی سا تبصرہ کرتے ہوئے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو ایک میسج دے دیں تاکہ عملی زندگی میں ان کو اس سے رہنمائی اور روشنی ملتی رہے. جب ہم 21ویں پارے کا شروع سے لے کر آخر تک مطالعہ کرتے ہیں, سورہ عنکبوت ہے, روم ہے, لقمان ہے, سجدہ ہے, احزاب ہے, ان میں فکر آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی. حضرت لقمان علیہ السلام کی زبان سے ہمیں کچھ آداب عطا فرمایا گیا زندگی کے. یہ سارے کے سارے اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معلم اخلاق بن کر آئے, اور ہمیں بھی بہتر یہی قرار دیا کہ خیارکم اخلاقا, تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اخلاق کا اندر بہتر ہے. سبحان تو یہ اللہ. سورہ مبارکہ, یہ تمام سور مبارکہ ہمیں اخلاق اور کردار کا جائزہ لینے کی اخلاق اور کردار کا جائزہ لینے کی تلقین کرتی ہیں. نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب خاص باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ سے کسی نے پوچھا کہ اس کارگاہ حیات میں کوئی انسان کامیابی کے ساتھ سرخرو ہو کر دنیا سے کس طرح رخصت ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی, انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, کہ ہم نے انسان کو نطفہ امشاج سے پیدا کیا اور پھر اس کارگاہ حیات میں اپنے سفر کو
اچھے انداز میں جاری رکھنے کے لیے اور سرخرو ہونے کے لیے اس کو سمیع بنایا اور بصیر بنایا، یعنی آنکھیں کھول کے رکھیں اور زندگی بے بہرا ہو کر نہ گزاریں۔ یہ بنیادی بات حضرت علی المرتضیٰ نے قرآن پاک کے حوالے سے ہمیں بتائی کہ دنیا کے حقائق اور معارف کو دیکھنا چاہیے۔ آج کا قرآنی وظیفہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، طالب حق اور مرید صادق اس ایک آیت کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھے، سلوک کی منزلیں اس کے لیے اللہ آسان کر دے گا۔ میں اپنے مہمانوں کا بطور خاص مفتی محمد فاروق القادری صاحب، پروفیسر سعید احمد خان صاحب آپ کا شکر گزار ہوں، اور آج ہمارے ساتھ حمد کے لیے موجود ہیں قاری محمد انعام صاحب۔ پیشگی شکریہ کے ساتھ آپ سے درخواست ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کریں۔ میں مسافر ہوں رہنما تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، میں مسافر ہوں رہنما تو ہے، میں ہوں بندہ میرا خدا تو ہے، آرزو اور کچھ نہیں میری، میرا بس ایک مدعا تو ہے، آرزو اور کچھ نہیں میری، میرا بس ایک مدعا تو ہے، بھاپ سے بھر کے پالنے والے، ماں سے بڑھ کر بھی چاہتا تو ہے، باپ سے بڑھ کے پالنے والے، ماں سے بھی بڑھ کر چاہتا تو ہے، میرا ظاہر ہے تیری نظروں میں، میرا ظاہر ہے تیری نظروں میں، میرا باطن بھی دیکھتا تو ہے، تیری وسعت گما سے ہے زیادہ، تیری وسعت گما سے ہے زیادہ، ابتدا تو يا رحمن اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن.